الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میری تقریر اہل دل کو بے چین کرتی ہے، میری تقریر اہل دل کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر لگی ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، جو مہینہ چل رہا ہے ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے. آئندہ جو مہینہ آنے والا ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. ذی الحجہ یعنی حج والا مہینہ جس میں حج کیا جاتا ہے. جس مہینے میں حج کیا جاتا ہے اسے ذی الحجہ کہتے ہیں. اور حج جس کو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا اس کے لیے کیا ہے؟ فرض ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی کو اللہ پاک مال دے، اتنا مال کہ وہ حج کر سکے اور کوئی ظالم بادشاہ بھی رکاوٹ نہ ہو، راستہ آسان ہو، وہ جا سکتا ہو، کوئی دشمن اس کی رکاوٹ میں نہ آتا ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے مال دولت عطا فرمایا لیکن وہ حج کے لیے کبھی کوشش نہیں کرتے ہیں، اور اللہ پاک جسے چاہتا ہے قبول فرما لیتا ہے نا. کئی لاکھوں سے روپیہ بینکوں میں جمع ہے نا. کئی لاکھوں سے روپیوں میں کہیں پر تجارت کی جا رہی ہے، کہیں پر گھر بنائے جا رہے، لیکن کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی جاتی کہ چلو اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے بھی کوشش کی جائے. کتنا پیارا وہ گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. دنیا میں روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو اللہ پاک نے بنایا تھا وہ مسجد حرام بنایا تھا. پہلی نظر جب بیت اللہ پر کسی کی پڑتی ہے، اللہ پاک اس وقت میں جو بھی بندہ دعا کرے گا اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ اب آنے والا مہینہ حج کا مہینہ ہے، آنے والا مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، اور حج کا موسم، قربانی کا موسم ہمیں کچھ چیزیں یاد دلاتی ہے. ہمیں وہ یاد دلاتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور امی ہاجرہ علیہ السلام کی قربانیاں یاد دلاتی ہے. سب سے زیادہ اللہ پاک نے امتحان لیا تو اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، جس کو خود اللہ کہتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو طرح سے آزمایا. کبھی بیوی کے تعلق سے آزمایا، کبھی بچے کے تعلق سے آزمایا، کبھی باپ کے تعلق سے آزمایا، کبھی قوم کے تعلق سے آزمایا، کبھی باپ کے تعلق سے، کبھی شہر کے تعلق سے، ہر طرح سے ہم نے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ کہتے ہیں جو بھی ہم نے امتحان لیا اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے، وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. جب وہ ہمارے امتحان میں کامیاب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ہم نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ اے میرے خلیل، قیامت تک کے آنے والی امت کے اور قوموں کے تم امام رہو. تمام آنے والی قوموں کے اور بعد کے آنے والی انبیاء کرام کے ابراہیم علیہ السلام امام رہیں گے. کیوں؟
کیا کیا انہوں نے؟ قربانی دی، انہوں نے قربانی دی۔ اللہ اکبر۔ ہم جو 3 دن جانور ذبح کرتے ہیں، ہم تو جانور کے گلے پر چھری چلاتے ہیں، لیکن قربان جائے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پر کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے۔ تو یہ ایام حج، ایام قربانی ہمیں ان واقعات کی طرف یاد دہانی کرتے ہیں کہ صرف جانور کو ذبح کرنا اور گوشت کھانا نہیں، اس کے پیچھے تو ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی پوری کوشش کی تھی، پوری کی پوری کوشش کی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہت قربانی دی۔ سب سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی گئی تو اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا اس نے چیلنج کیا کہ تو تیری فوج لے کے آ، میں میری فوج لے کر آؤں گا۔ بعد میں جب وہ ناکام ہوا تو اس نے ایک آگ تیار کی، آگ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو توڑا تو سب لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ جس نے تمہارے خداؤں کو توڑا ہے، بتوں کو توڑا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو سب لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو آگ میں حرقو، ارے اس کو جلا دیا جائے اور تمہارے خداؤں کی مدد کرو۔ کیا کہہ رہے لوگ؟ کیا کرو؟ خدا کی مدد کرو۔ تمہارے جو خدا ہے، جو تمہارے گاڈ ہے، جو تمہارے جن کو تم پوجتے ہو، پتھروں کے جو تم نے بت بنائے ہوئے، ان کی کیا کرو؟ مدد کرو۔ ان کے عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا، اللہ پاک نے ہدایت کو سلب کر دیا تھا، اس لیے وہ کہہ رہے تھے ارے تمہارے خداؤں کی کیا کرو؟ حفاظت کرو، مدد کرو۔ خدا مدد کرتا ہے کہ خدا کی مدد کی جاتی ہے؟ تو کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ بڑی آگ لگا دی جائے اور اس ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ بہت بڑی آگ تیار کی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ 40 دن تک اللہ پاک نے کہا کل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، نہ زیادہ ٹھنڈی ہونا نہ گرم ہونا۔ تو ان کا دل جو تھا نا ابراہیم علیہ السلام کا، وہ دل میں اللہ کی محبت کی ٹھنڈک تھی، اس دل میں اللہ کی یاد تھی، اس وجہ سے ان کے دل کی گرمی کی وجہ سے اس آگ کی گرمی انہوں نے محسوس نہیں کی۔ جب دل میں اللہ ہوتا ہے، دل میں جب اللہ کی یاد ہوتی ہے تو دنیا کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے قربانی یہ دی کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور وہ دعا پڑھ رہا تھا، اللہ کی تعریف کر رہا تھا۔ کیا تعریف کر رہا تھا؟ سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ فرشتہ کیا کر رہا تھا؟ جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کر رہا تھا۔ آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، بڑائی اللہ کی، کبریائی اللہ کی، سب کچھ اللہ بڑائی بیان کر رہا تھا وہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی محبت کیا ہو گئی؟ جوش مارنے لگی۔ ایک پل بھی محبت چھپ نہ سکی۔ جب عاشق کے سامنے معشوق کا نام لیا جاتا ہے تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام تو اللہ کے سچے عاشق تھے، تو ایک پل بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نام سنا، اللہ اکبر، دل کیا ہو گیا؟ بے چین ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے فلا فلا ادھر آ، جو تو نے اللہ کی ابھی بڑائی بیان کی ہے میرے سامنے ایک مرتبہ اور کر۔ کہا ہر چیز کے بدلے میں ہر چیز کے عوض میں بدلہ ملتا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ کہا جو یہ میرے بکریاں نظر آ رہی ہے، ریوڑ تھا ہزاروں کی تعداد میں، کہا اس میں سے آدھی بکریاں میں تجھے دے دوں گا۔ آج دیں گے کیا؟ آج
ایک بکری بھی نہیں دیں گے آج، آدھی بکریاں میں تجھے دے دیتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا اس نے پھر کہا سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ پھر بھی دل نہیں بھرا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اور ایک مرتبہ۔ کہا پہلے کچھ دو پہلے کچھ دو تو پھر میں پڑھوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جو آدھی بکریاں نظر آ رہی وہ بھی لے لو، آدھا ریوڑ لے لو، پورے کی پوری بکریاں دے دی۔ اس نے پھر پڑھا، اب کہا کہ ایک مرتبہ اور پڑھو۔ کہا اب کیا دوں گے؟ پوری کی پوری بکریاں تو دے دی، اب کیا دوں گے؟ کہا کہ دیکھو تمہارے پاس اتنی بکریاں ہیں، اس کے لیے چرواہا بھی تو لگے گا نا، بکریاں چرانے کے لیے کوئی چرواہا بھی لگے گا، تو میں تمہارا خادم بننے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارا خادم بننے کے لیے تیار ہوں، ایک مرتبہ میرے اللہ کا نام مجھے سنا دو۔ بہت مزہ آ رہا ہے۔ کہا کہ اے ابراہیم تمہیں خوشخبری ہو، میں کوئی انسان نہیں، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے تمہارا امتحان لینے کے لیے مجھے بھیجا ہے، جاؤ میرے ابراہیم کے سامنے میرا نام لو، اور میرے نام پر میرا ابراہیم کیا قربانی دیتا ہے، کیا ہدیہ دیتا ہے، کیا تحفہ دیتا ہے، کیا قربان کرتا ہے، ذرا جاؤ دیکھ کر آؤ۔ تو اے ابراہیم تم تو کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ تو طرح طرح کی قربانی، طرح طرح کا امتحان اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا۔ آگ میں کودنا پڑا، بکریاں اللہ کے واسطے دینا پڑے، اپنا شہر چھوڑنا پڑا۔ شہر ہر کسی کو محبوب ہوتا ہے، اپنا شہر ہر کسی کو محبوب ہوتا ہے، چاہے ہزاروں پہلے کے عمر کے اعتبار سے بول رہا ہوں، ہزاروں سال تو اپنی عمر نہیں ہے، ہزاروں سال بھی اگر کوئی دوسرے شہر میں رہے لیکن اپنا شہر اسے یاد ہوتا ہے اور محبوب ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب تمہیں شام، ملک شام میں رہا کرتے تھے، شام تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ تو ملک شام بھی کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، آگ میں کودے، بکریاں چھوڑ دی، شہر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب دو بیویاں تھیں، اللہ پاک نے کہا حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو بعد میں جب ملک شام چھوڑا، مکہ میں آئے، مکہ میں آنے کے بعد اللہ پاک نے پھر حکم دیا کہ اے ابراہیم بیوی بچہ چھوڑ دو، بیوی بچہ بھی اب چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے کہا کہ اے ابراہیم اپنی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑ دو۔ کہاں؟ سسرال لے جا کر نہیں، بلکہ بیابان میں، جنگل میں لے جا کر چھوڑ دو، جہاں پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی انسان وہاں موجود نہیں، وہاں لے جا کر اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر آ جاؤ، چھوڑ کر آ جاؤ۔ جیسے اللہ پاک نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی کو اور اپنے بیٹے کو لے کر جانے لگے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، نہ بیوی کو بتایا نہ بیوی نے پوچھا، چلتے رہے چلتے رہے۔ جب ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، سبحان اللہ، ان کی قربانیوں کا ذکر اللہ پورے قرآن میں کر رہا ہے، ان کی قربانیوں کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھ دیا ہے، قیامت تک کے لیے۔ آج جب سے ابراہیم، اسماعیل اور حاجر علیہ السلام نے قربانی دی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک جو بھی حج کرتا ہے، جو جو رکن ادا کرتا ہے، وہ سب نقل و حرکت ہے ایک باپ ایک بیٹے کی اور ایک بیوی کی۔ جو جو انہوں نے کیا تھا وہ حاجی کو کرنا پڑتا ہے، وہ حاجی کو کرنا پڑتا ہے۔ تو چھوڑنے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، دو پہاڑ ہے، جب دونوں کو ملا کر دیکھا جائے تو ایک اونٹ کی کوہان کی طرح وہ پہاڑ نظر آتا ہے۔ وہاں پر چھوڑ دیا اور بس واپس ہونے لگے تو بیوی نے پوچھا کہ اے ابراہیم ہمیں کس کے سپرد کر رہے ہو، ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ کھانا نہ پانی نہ گھر، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام
خاموش، کوئی جواب دینے نہیں لگے. بہت دور تک چلتے رہے. تو بیوی نے پوچھا کیا اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر کے اشارے سے جواب دیا ہاں میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو حاجر علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا ٹھیک ہے، جب اللہ کے حکم سے تم ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہو تو اللہ پاک ہماری اس قربانی کو ضائع نہیں کریں گے. اللہ اکبر، اللہ ہماری اس قربانی کو ضائع نہیں کرے. آج ہے کیا ایسی بیوی؟ صبح میں کھلائے اور شام میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو پریشان ہو جاتا انسان. اللہ کے نام پر میں یہاں پر رہنے کے لیے تیار ہوں. ابراہیم علیہ السلام واپس آئے. جب بھوک لگی، پیاس لگی، پریشان ہو گئی حضرت حاجر علیہ السلام، سینے میں کا دودھ خشک ہو گیا. بیٹا بھوک کے مارے پریشان ہے، پیاس کے مارے پریشان ہے، خود بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہے. اب دیکھ رہی ہے، پانی تلاش کر رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر جا رہی ہے، کبھی ادھر دوڑ رہی ہے، کبھی ادھر دوڑ رہی ہے. تو جو سعی جو کی جاتی ہے نا، ماشاءاللہ معین الدین صاحب اپنے تلوڑے سے گئے ہیں، سعی کریں گے، سگنیچر نہیں، سعی یعنی تیز رفتار چلنے کو سعی کہتے ہیں، جلدی چلنے کو سعی کہتے ہیں. تو حضرت حاجر علیہ السلام پانی تلاش کرنے کے لیے، اب نیچے سے تو پانی کہیں نظر نہیں آ رہا، سوچا چلو ٹیلے پر یعنی پہاڑ پر جاتی ہوں اور کہیں پر پانی تلاش کرتی ہوں. تو حضرت حاجر علیہ السلام ان صفا پر چڑھی. صفا نبی علیہ السلام نے نہیں کہ سب سے پہلی دعوت جس پہاڑ پر چڑھ کر دی تھی، اس پہاڑ پر حضرت حاجر علیہ السلام چڑھی اور پانی تلاش کرنے لگی. کہیں پر نظر نہیں آیا تو نیچے اتری. اب جب نیچے اتری تو اپنا بیٹا اسماعیل نظر نہیں آنے لگا. تو جب نیچے اتری تو تھوڑا تیز رفتار سے کیا ہونے لگی؟ چلنے لگی. تو تھوڑی جب تیز رفتار سے چلنے لگی اور پھر اوپر پہاڑ پر چڑھا. ان صفا والمروہ، پہاڑے دو، صفا اور مروہ. تو اوپر سے جب نیچے آتی تھی تو بیٹا نظر نہیں آتا تھا، تو وہاں سے تھوڑا سا تیز رفتار سے چلتی تھی اور صفا مروہ پر اوپر چلی جاتی تھی. تو اس ادا کو اللہ نے اپنے قرآن میں محفوظ کر دیا. یہ ادا اللہ کو اتنی پیاری آئی کہ اب شوہر نے چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی کو اور بچے کو، اور ماں اپنے بچے کے لیے اور خود بھوکی اور پیاسی ہو چکی ہے، اس وجہ سے پریشان ہے اور دوڑ رہی ہے. تو اللہ کو وہ دوڑنا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل کر دیا اور ان کی قربانیوں کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. آج اگر کوئی حاجی جائے اور سعی نہ کرے، ان صفا والمروہ، جو حاجر علیہ السلام نے جو کیا تھا، اگر حاجی نہ کرے تو اس کا حج مکمل بولو نہیں ہوتا، اس کا حج مکمل نہیں ہوتا. اللہ پاک کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی. تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ پاک نے ان کا امتحان لیا، اور جو امتحان لیا گیا اس امتحان میں کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے. جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اے ابراہیم، ہم نے جو تمہارا امتحان لیا تم کامیاب ہو گئے، تو ہم تمہیں تمام امت کا، تمام انبیاء کا تمہیں امام بنانے والے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہتے ہیں، یعنی انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو. یہ فضیلت اللہ پاک نے عطا فرمائی. اس کے بعد بچے کو ذبح کرنے کا وقت آیا. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، دودھ پیتا، شیر خوار، تو زیادہ ماں کے قریب رہتا ہے. سال کے آس پاس کا جب بچہ رہتا تو ماں کے قریب رہتا ہے. دودھ پیتا بچہ رہتا تو ماں کے بہت زیادہ قریب رہتا ہے. لیکن جب 4-5 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، کتنے سال کی عمر میں بچہ دیا؟ اللہ اکبر. سب سے پہلے تو کتنے سال کے بعد؟ 86، کتنے؟ 80. ٹھیک ہے، ان کا الگ قول ہے، میرا الگ قول ہے. وہ کہہ رہے 80، میں کہتا ہوں 86. ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، دونوں بھی پکڑ لو، جو پسند آیا وہ سمجھ لو. 80 سال کے بعد، بعض حضرات کہتے ہیں 86. ٹھیک ہے، تو 86 سال کی عمر میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل
علیہ السلام نے کتنے سال کی عمر میں؟ 86 سال کی عمر میں. آج تو 86 سال کی عمر میں کہاں اپن پہنچ جاتے ہیں، پیر کیا بولتے ہیں، پیر قبر میں لٹک رہے ہیں. 86 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام اللہ پاک نے عطا فرمایا. اور جب اسماعیل علیہ السلام معہ السعی اپنے ابا کے ساتھ دوڑنے لگے، یعنی چلنے لگے. جب بچہ چلنے لگتا ہے تو باپ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بڑی محبت بڑھ جاتی ہے. تو اللہ پاک نے پھر امتحان لیا کہ اب ابراہیم سے اور امتحان لیتے ہیں، ہمارے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. خواب میں بار بار دیکھ رہے، اپنی محبوب چیز کو ذبح کر رہے، اپنی محبوب چیز کو ذبح کر رہے. آخر میں بتلایا گیا محبوب چیز اونٹ نہیں ہے، محبوب چیز تو تمہارا بیٹا اسماعیل ہے. اسماعیل علیہ السلام کی ہمیں قربانی چاہیے. قال یا بنی انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا آئے بیٹے کے پاس. اللہ اکبر. آج باپ اگر بیٹے کو کچھ کام بولے تو کام کرنے کے لیے تیار نہیں. ابا بیٹے سے کہہ رہے ہیں قال یا بنی انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ خواب میں میں تجھے کیا کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، میرے بیٹے تیرا کیا مشورہ ہے، میرے بیٹے تیرا کیا مشورہ ہے. اللہ اکبر. بیٹا کہنے لگا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، جلدی کیجئے، آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے دیر نہ کیجئے، جلدی سے مجھے لے کر چلیے اور مجھے اللہ کے نام پہ قربان کر دیجئے، ذبح کر دیجئے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے انشاءاللہ. اب لے کر چلنے لگے. اب امی سے بیوی سے کہا، حضرت ہاجرہ سے، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے کہا اسے نہلاؤ، سرما لگاؤ، تیل لگاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ. کیوں؟ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے، تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے. بیوی سے کہا. ماں، اللہ اکبر. دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی ذات کسی سے سچی محبت کرتی ہے تو وہ ماں کی ذات ہے جو اپنی اولاد سے سچی محبت کرتی ہے. قربان جائے، اللہ نے ہر مرتبہ مثال دی تو کیا دی؟ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت والا ہوں. باپ کا بولے کیا؟ باپ کا نہیں بولے. حالانکہ باپ بھی کیا ہے، بہت محبت کرتا ہے، لیکن ماں کی محبت کی انتہا اللہ بتلانا چاہ رہے کہ میں ایک ماں جو اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 درجے زیادہ تم سے کیا کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں. یعنی ماں کی محبت کی سچائی اللہ بتلا رہے ہیں. تو جب لے کر نکلے، شیطان آیا. جمرہ عقبہ 3 شیطان جو ہے وہاں پر انہیں کنکریاں ماری جاتی ہے. کچھ جوش میں آگے چپل بھی مارتے ہیں اور پریشان بھی ہو جاتے ہیں، تو ساتھ ساتھ کنکریاں انہیں ماری جاتی ہے. تو شیطان آیا، سب سے پہلے امی ہاجرہ کو بہکایا، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا. تینوں کو بہکایا، تینوں نے بھی دھتکار دیا اور ان کو شیطان کو ناکام اور مردود کر دیا. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لیٹایا گیا. جب آسمان کی طرف چہرہ کر کے لیٹایا گیا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا ایسا نہ لٹائیے، ایسا لٹائیں گے آپ کی نظریں میری نظریں مل جائے گی، محبت ٹکرا جائے گی اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیر ہو جائے گی. آپ مجھے زمین کے بل لیٹا دیجئے تاکہ ہماری محبت اللہ کے حکم کے درمیان آڑے نہ آئے. آپ مجھے الٹا لیٹا دیجئے اور مجھے ذبح کر دیجئے. اللہ اکبر. چھری لی، گردن پر چلانے لگے، گردن پر چلانے لگے، لیکن اللہ نے چھری کو حکم نہیں دیا تھا چلنے کے لیے. چھری چلانے لگے، چھری چلنے کو تیار نہیں،
سائیڈ میں ایک پتھر رکھا ہوا تھا، اس پر تیز کرنے لگے، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن گلے پر جب چلا رہے تو گلے پر چلنے کے لیے چھری تیار نہیں۔ فرشتے یہ منظر دیکھ کر کانپ گئے، ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ فوراً اللہ پاک نے کہا، اے جبرائیل جاؤ جاؤ، کہیں میرا خلیل میرے ذبی اسماعیل کو ذبح نہ کر ڈالے، اس کا فدیہ لے کر جاؤ۔ فدیہ یعنی دمبا لے کر جاؤ۔ جنت سے دمبا لایا گیا، اسماعیل کو ہٹایا گیا، دمبے کو وہاں پر ذبح کرایا گیا۔ یہ قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے۔ ہم تو صرف سمجھتے ہیں جانور خریدا جائے، اسے ذبح کیا جائے اور بریانی بنائی جائے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، فریج کی زینت بنائی جائے، فریج میں سجا کر رکھا جائے۔ نہیں، اس کے پیچھے ایک باپ، ایک بیٹے کی اور ایک بیوی کی قربانی چھپی ہوئی ہے۔ یہ ہم واقعہ صرف میرے لیے اور آپ کے لیے سننے کے لیے نہیں ہے، ہمیں یہ واقعہ ایک بہت بڑی یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نام پر مال تو کیا، اگر جان بھی دینے کی باری آ جائے تو خوشی خوشی دے دینا چاہیے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے، نیند کے چکر میں اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا ہے، کاروبار کے چکر میں اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا ہے، مہمانوں کے چکر میں اللہ کا حکم ٹوٹ جاتا ہے۔ کہاں اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہے؟ اس لیے یہ جو قربانی کے ایام ہے، قربانی کا مہینہ ہے، موسم حج ہے، یہ پوری 3 لوگوں کی قربانی ہے۔ اس کے پیچھے 3 لوگوں کی قربانیوں کا پورا پس منظر ہے اس کے پیچھے۔ اس لیے جو جتنی بڑی قربانی دے گا، اللہ پاک اتنی بڑی اس پر اپنی مہربانی کریں گے انشاءاللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام، ان کی قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں موسم حج عطا فرمایا، قربانی کے دن عطا فرمائے، خوشی کے دن ہے۔ اس لیے ابھی انشاءاللہ 15 دن رہ گئے ہیں عید کے دن، عید الاضحیٰ کے لیے۔ اس لیے ابھی سے ہم قربانی کا جانور خریدنے کی کوشش کریں اور حصہ بھی اس جانور میں لگائے جس جانور میں، یعنی 7 حصے جو لگائے گئے ہیں اس میں تمام لوگوں کا پیسہ حلال ہونا چاہیے۔ اگر ایک بھی حصے والے کا پیسہ سود کا ہے یا پھر 2 نمبر کا ہے تو دوسرے باقی جتنے حصے والے ہیں ایک کی بھی قربانی قبول بولو نہیں ہوگی، ایک کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کو بتاؤ کہ ارے ہم تمہارے ساتھ حصہ کیوں نہیں لگا رہے، کیونکہ تم 2 نمبر کا کام کرتے ہو۔ اس لیے اگر پہلے تو تحقیق کر کے حصہ لگائے، ابھی سے جانور خریدنے کی کوشش کرے۔ ایک مسئلہ آیا تھا کہ اس سے پہلے بھی آیا تھا، ابھی بھی آیا کہ ہم نے پچھلے سال قربانی میرے نام کی دی تھی۔ ایک شخص کہنے لگا میرے نام کی میں نے قربانی دی تھی، اب اس سال میں میرے بیوی کے نام کی قربانی دینا چاہتا ہوں، یعنی خود کے نام کی نہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ ہر سال زندگی میں صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر سال جو صاحب نصاب ہے، جس کو اللہ پاک نے، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس پر ہر سال قربانی بھی کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ صرف ایک مرتبہ ابا کی طرف سے، ایک مرتبہ بیٹے کی طرف سے، ایک مرتبہ چچا کی طرف سے، ایسا نہیں، بلکہ جس کو اللہ پاک نے صاحب نصاب بنایا ہے، ہر سال اس پر قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس لیے یہ جو ایام آ رہے ہیں عید الاضحیٰ کے، یہ ہمیں ابراہیم، اسماعیل اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد دلاتی ہے۔ اس لیے ابھی سے جانور خریدے، اس کو گھاس کھلائے، چارہ کھلائے، پانی پلائے، تاکہ اس سے انسیت ہو جائے، محبت ہو جائے، اور جب اس کے گلے پر چھری رکھی جائے تو ادھر بھی کیا ہو؟ تکلیف ہونے لگے۔ وہ اللہ کو مقصود ہے، ورنہ پھر کون سے جانور میں حصہ ہے وہ بھی نہیں معلوم، کون سے جانور میں حصہ ہے وہ بھی نہیں معلوم، تو یہ درست نہیں ہے۔ قربانی تو ہو جائے گی لیکن مقصود جو اللہ کو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی سے جانور لے لے، اللہ پاک نے جس کو مال دیا ہے۔ اور دیکھیے قربانی کے دن خون بہانے سے بہتر اللہ کو کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ یعنی قربانی کے دن اگر کوئی 1,00,000 روپے بھی صدقہ کر دیتا ہے اور ایک بندہ 10,000 کا جانور ذبح کرتا ہے تو 1,00,000 سے بہتر کیا ہے؟ وہ 8-10 ہزار کا جانور ذبح کرنا، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے ابھی سے جانور لے لے، ابھی سے حصے لگا لے، ورنہ بہت سارے لوگ کہتے جندو کیا تو بھی قربانی ہے،
ہے نا، نہیں، یہ بہت بڑا اونچا عمل ہے۔ باپ بیٹے کو ذبح کر رہا تھا، ہم تھوڑا سا مال دولت لگا کے کیا کریں، قربانی میں حصہ لینے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ابھی اور ایک جمعہ ہے، اس کے بعد اور ایک جمعہ ہے، اگر زندگی رہی وقت ملا تو انشاءاللہ اور بھی قربانی کے تعلق سے مسائل بھی ہے، فضائل بھی ہے، وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ وقت ہو چکا ہے، بہت سارے لوگ گھڑی کی طرف دیکھ رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو بات کہی گئی ہے، سنی گئی ہے، اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔